اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع حصہ نثر سے پھر سے ہے۔ حصہ نثر سے ہم نے آج اپنا موضوع ناول انتخاب کیا ہے۔ آج ہم ناول پہ ہم آج روشنی ڈالیں گے۔ ناول جو ہے یہ ناول جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نئے کے ہیں۔ انگریزی میں ناول انگریزی میں کہانی کی اس قسم کو یہ نام اس لیے دیا گیا ناول کو انگریزی میں یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا جو بیان ہے یا اس کا جو انداز ہے وہ داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ ناول جو ہے اس نثری تحریر کا نام ہے جس میں ایسی کہانی بیان کی گئی ہو جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو، کہ اس صنف میں وہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ چنانچہ ناول معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول کے اعضائی ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ، نظریہ حیات اور منظر نگاری پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ کہ ناول میں ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تاہم اردو میں ایسے بھی ناول لکھے گئے ہیں جن میں ان روایتی اجزاء کا استعمال نہیں ہوا۔ ناول نگاری جو ہے مخصوص نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک انوکھا فن ہے، کہ حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح سے پیش کرنا کہ کسی کی حیثیت سے اس کے تمام اعضاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے۔ یہی ناول کا فن کہلاتا ہے۔ ناول جو ہے کہ اردو زبان میں جس وقت ناول وجود آیا، ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہاں یورپ کی صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھی اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھیں۔ اس زمانے میں تقریباً 1860 کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا پہلا ناول جسے ہم میرات العروس کے نام سے جانتے ہیں، کہ مولوی نذیر احمد صاحب نے اردو کا پہلا جو ناول ہے میرات العروس کے نام سے لکھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے متعلق تھے جو 1857 کے غدر کے ہنگامی حالات یا ان میں جو 1870 عیسوی کے جو غدر کا جو وہ واقعہ تھا
اس میں جو یعنی کہ اس میں جو بری طرف سے اخلاقی اور نفسیاتی و معاشرتی طور پر جو مجروح ہوئے تھے، انہی دنوں نذیر احمد نے بنات الناش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں ناول کی صنف کو بھرپور رواج دیا. یعنی کہ اس ہنگامے کی وجہ سے ان کے ناولوں کا موضوعات جو ہے، انہوں نے اپنے ناولوں کا موضوع اسی کو منتخب کیا اور اس زمانے کے جو سیاسی یا سماجی یا معاشرتی حالات تھے ان کو اپنی ناولوں میں جگہ دی. نذیر احمد کے بعد حالی کا جو مجالس النساء تھا وہ سامنے آیا. اس کے بعد رتن ناتھ سرشاد کا فسانہ آزاد سامنے آیا. اس کے بعد سجاد حسین کا حاجی بغلول، محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، ایسے ہی خدیجہ مستور کا آنگن، کرشن چندر کا تھا آتش چنار اور مٹی کے صنم. اردو زبان و ادب میں ناول کی ارتقائی مدارج کے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں. یعنی کہ ان ناولوں نے اردو کے ابتدائی سفر میں اپنا کردار نبھایا اور ان کو وہ شہرت حاصل ہوئی جو کسی اور ناول کو نہ ہوئی. مولوی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشاد اور عبدالحلیم اور محمد ہادی رسوا اردو کے پہلے ابتدائی ناول نگاروں میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ 20ویں صدی کی ابتدا کے ناول نگاروں میں پریم چند ہے، نیاز فتح پوری